پانچواں پارہ سورہ نساء پارے کا 14واں رکوع ہو چکا ہے، 15واں شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 17واں رکوع ہو چکا ہے۔ مضمون چونکہ اہم ہے اس لیے 116 نمبر کی آیت کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ 126 تک اس رکوع میں آیتیں ہیں اور پہلی آیت جس میں یہ اعلان صریح موجود ہے کہ اللہ تعالی باوجود ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرمائیں گے۔ یعنی شرک کرنے والا کھلی گمراہی میں ہے، اس کی مغفرت کا اللہ کی طرف سے صریح اعلان ہے کہ اس غلطی کو معاف نہیں کریں گے۔ سامعین میں سے بعض کا اصرار یہ ہے کہ جب شرک اتنا خطرناک مرض ہے تو اس کی تشریح واضح ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم شرک سے دور ہیں یا تلبیس شرک شامل ہے۔ بار بار پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے میں اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس رکوع میں کچھ ایسے افعال کا تذکرہ ہے جو انسان کرتا ہے لیکن شیطان کے حکم سے، نہ کہ اللہ کے۔ ان آیتوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ شیطان صراحتاً اپنے تمام معمولات کو یہاں پر واضح کر دے گا کہ میں فلاں فلاں کام کرواتا ہوں اور یہ ذریعہ ہے میرے بھٹکانے کا، گمراہ کرنے کا۔ اس رکوع میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے، عمل کرتے ہوئے بھی بضع اوقات ناکام ہوتا ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں، ایک احسان اور ایک اخلاص۔ اخلاص اور احسان ان دونوں کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ ان دو میں کوتاہی کی وجہ سے ہمیشہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو آج کا عنوان ایک تو شرک، دوسرے شیطان کن کن راستوں سے بھٹکاتا ہے، اور تیسرے اعمال کے لیے سب سے لازمی دو شرطیں اخلاص اور احسان ہیں۔ ان دو سے جو آدمی سمجھ بوجھ کے ساتھ پار ہو گیا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور آخر میں نمونہ ہے احسان اور اخلاص کا، ابراہیم کی حیات بطور خلت کے اللہ نے ان کو پیش کیا۔ یہ ہمارا آج کے عنوان کا خاکہ ہے۔ پہلی آیت 116 نمبر کی جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ بے شک اللہ لا یغفرو مغفرت نہیں کرتے، لا یغفرو مغفرت نہیں کرتے، مغفرت نہیں کریں گے، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفرو اور مغفرت کر دیں گے ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے واسطے وہ چاہیں، ومن یشرک باللہ اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا تحقیق کہ وہ گمراہ ہوا بہت دور کی گمراہی میں۔ شرکت سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے بندہ تذلل، عاجزی اختیار کرتا ہے عبادت کے طور پر، تعظیم کے طور پر۔ یہ عبادت اور تعظیم اور تذلل جو اللہ کے سامنے اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کے غیر کے سامنے اختیار کرے گا تو وہ عبادت میں اور تعظیم میں اور تذلل میں شرک کرنے والا ہوگا۔ یعنی عبادت جن جن افعال سے ہوتی ہے، فعل کی جمع افعال، مثلا قیام، با ادب، دست بستہ کھڑے ہو کر، قبلہ رو ہو کر، یہ قیام ایک فعل ہے، اس سے بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ رکوع اور سجدہ، قومہ اور جلسہ اور قاعدہ عقیدہ اور اولا، یہ سب افعال ہیں جن سے بندہ تذلل اور عاجزی اختیار کرتا ہے، تعبد اختیار کرتا ہے۔
ان میں سے کوئی چیز اللہ کے غیر کے ساتھ اختیار کرے گا تو وہ عبادت میں تذلل میں شرک کہلائے گا۔ اللہ کی وہ 7 صفتیں ارادہ اور قدرت، سماعت اور علم اور بصارت، ان میں سے کسی کو اس کے مماثل قرار دے گا تو اللہ کے صفات میں شرک کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہر جگہ سننے پر قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں اس کی ذاتی ہیں، اللہ کے غیر کی تمام صفتیں اللہ کی عطائی ہیں، کسی کی ذاتی خوبی نہیں ہے۔ یہ سب فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو آپ اس کا خیال کریں کہ جن افعال سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہ فعل اللہ کے لیے خاص ہے، اور ان افعال کو کسی کے سامنے استعمال نہ کریں، یہ تعبد ہے، تذلل ہے، یہی بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے بھی محبت ہے اور دوسروں سے بھی محبت ہے، بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، اولاد سے، بہتوں سے محبت ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے یا اس سے زیادہ کسی اور سے محبت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسرے پارے میں آیت گزر چکی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ۔ اشد اس میں تفضیل ہے، شدید مبالغہ ہے، اور اشد اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ سخت محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہوتی ہے۔ اس محبت کے برابر کوئی محبت نہیں، اس اطاعت کے برابر کوئی اطاعت نہیں، اس عظمت کے برابر کوئی عظمت نہیں۔ اب اس کے بعد دوسری روایت بخاری کی موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے اس دین کے جو میں لایا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو میں لے کر شریعت آیا ہوں کتاب و سنت، جب تک اس کے ماتحت تمہاری خواہش نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنی خواہش اور اسلام کا حکم دونوں مقابلے میں رکھیں تو آپ طور کے ساتھ ترازو اپنے ہاتھ میں رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی خواہش جگہ جگہ غالب آتی ہے اور لایا ہوا دین مغلوب ہو جاتا ہے، تو ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ جگہ جگہ 24 گھنٹے میں جتنے کام کرتے ہیں ان کو لکھو اور خود کو مخاطب کرتے بولو، یہ کام کس کے حکم سے کیا، اور یہ کام کس کے حکم سے کیا، اور یہ کام کس کے حکم سے کیا، تو آپ کو اکثر ایسا ملے گا کہ یہ حکم میری خواہش تھی، اور یہ حکم بوا کی خواہش تھی، اور یہ حکم اماں کی خواہش تھی، اور یہ حکم فلاں کی خواہش تھی، اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ کا طریقہ تھا، اس لیے میں نے کیا۔ یہ آپ کو بہت مشکل سے 2-4% ملے گا۔ یہ علامت ہے، یہ ترازو ہے کہ ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ دوسری روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کی ماں سے، اس کی اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے۔ یہاں بھی رکھ کر دیکھ لیں آپ ترازو کی تول میں، یہ بھی دیکھ کر ہماری محبت زیادہ کس سے۔ تو اس قسم کی بہت سے ترازو ملے گی آپ کو محبت کو تولنے کے لیے، عظمت کو تولنے کے لیے۔ جس کی عظمت اور جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، اس کا حکم ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔
جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. یہ تمام ترازو رکھی ہے. یہاں تک فرمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. صرف نبی کو نہیں، نبی کی نصرت کرنے والے انصار سے محبت بھی علامت ایمان ہے. امام بخاری لکھتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، یعنی تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو تو چاہتے ہیں اور تم سے چاہنے والوں سے ہم نہیں چاہتے ہیں، کوئی تعلق نہیں. انصار سے محبت، مہاجرین سے محبت، ان دونوں کے نقش قدم پر چلنے کی عادت. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کے صحابہ انصار و مہاجرین کے عمل کو حجت ہی نہیں مانتے. یہ بدعت عثمانی ہے بولتے. یہ ایمان کی علامت کیسے ہو سکتا؟ تو یہ شرک جو کہا گیا ہے، یہ شرک بہت سی اقسام ہے اس کی. محبت میں اور تعظیم میں، عبادت میں اور تذلل میں، ان کے حکم کو آگے اور پیچھے رکھنے میں، یہ سب علامتیں ہیں ایمان کی. شرک سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ الوہیت میں کسی کو، الوہیت کے معنی اللہ کا جو مقام ہے، الوہیت یعنی معبود ہونا، مسجود ہونا، اس صفت میں کسی کو شریک نہ کریں. اکثر لوگ تخلیق کا خالق یعنی آسمان و زمین کا خالق اللہ کو مانتے. پوچھو کس نے بنایا زمین و آسمان، سورج چاند، کہیں گے اللہ. کس نے برسایا پانی، تو کہیں گے اللہ. الوہیت میں توحید مانتے کیوں نہیں؟ تخلیق میں الوہیت ہے یعنی سب کا خالق ایک، یہ تو مانتے ہیں، لیکن سب کا معبود ایک، یہاں آ کے گڑبڑ ہو جاتی ہے. سب کا معبود ایک ہے، سب کا خالق ایک ہے، سب کا رازق ایک ہے، دکھ اور درد کو دینے والا ایک ہے، بلاؤں کو ٹالنے والا ایک ہے، اولاد کا دینے والا ایک ہے. یہ سب ہے الوہیت. یہ ہے توحید الوہیت میں. تو توحید تخلیق میں تو ہم مانتے سب کا خالق ایک، یہاں ہم مان لیتے، لیکن سب کا معبود ایک، یہ توحید فی الالوہیت ہے. یہاں ہم اولاد کسی اور سے مانگتے، رزق کسی اور سے مانگتے، شفا کسی اور سے مانگتے، یہ توحید فی الالوہیت کے خلاف ہے. لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. یہ ہے اصل توحید. اگر صرف اللہ دینے والا ہے تو کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہوگا. اللہ دینے والا ہے یا اور کوئی دینے والا ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ مشہور روایت ہے اور سورہ یونس آیت نمبر 107 کا بھی ترجمہ یہی ہے. سورہ یونس پارہ 11 107 نمبر کی آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم کو اللہ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک لیں تو اس کے فضل کو کوئی دے نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد یہ فرماتے تھے، اے اللہ کوئی نہیں منع کرنے والا جس کو آپ دے دیں. اللہم لا مانع لما اعطیت. کیا مطلب ہوا؟ یہ نبی سید الانبیاء ہیں اور یہ اللہ سے اعتراف کرتے ہوئے اظہار فرماتے ہیں، ہمیں اب کیوں شک ہو رہا ہے؟ لا مانع لما اعطیت، جس کو آپ دے دیں کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جس کو آپ روک دیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نفع نہیں دے سکتا کوئی نفع دینے والا آپ سے ہٹ کر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفع نقصان کا مالک وہی ہے، روکنے پر قادر وہی ہے، دینے پر قادر وہی ہے، شفا بیماری وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے. وہی ہے حاجتیں پوری کرنے والا. یہ ہے توحید. ان چیزوں میں اگر خلل آئے گا
تو پھر ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ آگ کا خدا ہے اہرمن، وہ پانی کا خدا ہے، وہ ہواؤں کا خدا ہے، وہ رزق کا خدا ہے. اتنے خداؤں کو سب مان لیتے ہیں. اللہ کی صفت میں یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. کائنات کا نظام چلانے کے واسطے وہ کسی کا محتاج نہیں. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی مارتا وہی جلاتا. یہ جب تک آپ بار بار اس قسم کی آیتوں کو پڑھتے نہ جائیں گے، سوچتے چلے جائیں گے. اگر کسی نے شرک کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ گمراہی، دور کی گمراہی. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور گمراہ ہو گئے. اور ایک آیت نے فرمایا کہ جس نے شرک کر دیا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے زمین پہ گرا، چھت سے گرا نہیں، بولا اللہ میں. اللہ کے الفاظ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. سورہ حج کے الفاظ ہیں جو شرک کرے گا وہ گویا آسمان سے گرے گا. فتخطفه الطیر، اور پرندے اس کو اچک لیں گے. او تہوی بہ الریح، یا ہوا اڑا کر لے جائے گی. کہاں؟ فی مکان سحیق، بہت دور دراز جنگلات میں. سحیق کے معنی جہاں سے واپس پھر مقام پر نہیں آ سکتا. تو شرک کرنے والا چھت سے نہیں گرے گا، آسمان سے گرے گا. اور یہ تشبیہ ہے کہ اس کا ریزہ ریزہ بکھر جائے گا، دوبارہ پھر توحید پر گامزن نہیں ہو سکے گا. صراط مستقیم تو کیا پائے گا؟ اس کے اجزاء بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، پرندے اچک لیں گے اس کو. یہ سورہ حج کے الفاظ ہیں. جہاں جہاں قرآن کریم میں شرک کے الفاظ ہیں، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا. کہیں مبینہ کہیں بعیدہ. مبین کے معنی کھلی گمراہی، بعیدہ معنی دور کی گمراہی. اللہ تعالیٰ کا صریح اعلان، یہ ایک غلطی ایسی ہے جس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اور جو شرک کے ساتھ مرے گا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا. اس آیت پر اعتراض کیا ہے اہل یورپ نے. ان کو صرف اعتراض کرنا آتا، ماننا نہیں آتا. کہتے ہیں شرک کیا تھا 50 سال، اگر اس کی زندگی 50 سال کی ہے، اگر زندگی اس کی 100 سال کی ہے تو 100 سال شرک کیا تھا. تو 100 سال شرک کیا تھا، 100 سال جہنم میں ڈال دو. 50 سال کیا تھا، 50 سال ڈال دو. یہ کیا فیصلہ ہے اور یہ کیا انصاف ہے کہ شرک کیا ہے صرف 100 برس اور جہنم میں رہے گا ہمیشہ. اور ہمیشہ کا مراد کیا لیا ہے؟ جو جہنم میں جائے گا کم سے کم وہ 80 حقب رہے گا. لابثین فیہا احقابا. 30واں پارہ کے الفاظ ہیں یہ، لابثین فیہا احقابا. حقب اس کی جمع احقاب، برسہ برس وہاں رہے گا. جبکہ آپ کو معلوم ہے وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو پھر وہاں کا ہفتہ اور وہاں کا مہینہ اور وہاں کا سال اور وہاں کے 80 لاکھ برس کتنے ہوں گے؟ اتنا دن جہنم میں رہے گا تو سزا سخت ہے عمل کے مقابلے میں. یہ اعتراض ہے اہل یورپ کا اس آیت پر. اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں، سب پہ یہی اعتراض ہوتا ہے کہ کفر اور شرک کرنے والا محدود وقت میں کرتا ہے، 100 سال 200 سال 300 سال، لیکن جہنم میں رہے گا ہزاروں سال لاکھوں سال، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی باہر نہیں آئے گا. وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی، نہ موت آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کبھی باہر کیا جائے گا. کبھی باہر نکلنے کا ارادہ کرے گا دھکیل دیا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. تو ظلم ہے. فرماتے ہیں معقول جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر گناہ کی معافی کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے چاہیں، مگر شرک، اس کی مثال گزشتہ میں دیا تھا، بندہ
اپنے گھر میں بھی یہی کہتا ہے بیوی کی ہر غلطی معاف ہے اور تیرے لیے ذرا پورا گھر تیرے واسطے ہے، لیکن تیرا وجود میرے لیے ہے، اس میں شرکت غیر کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہے، یعنی سزا کریں گے لمحوں میں۔ جو غلطی ہوگی آپ کی وہ بہت محدود وقت میں ہوگی، لیکن سزا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ہمیشہ کی حیات سے محروم کر دیں گے، سخت سزا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے کفر اور شرک میں حد کر دی، 1 سال 2 سال 4 سال نہیں، جتنا ہم نے اس کو وقت دیا تھا پورا کا پورا وقت شرک میں لگا دیا، پورا کا پورا وقت کفر میں لگا دیا، نہ اپنے قلب سے تول کر دیکھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جبکہ ہم نے دونوں قوتیں دی تھی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں آنکھیں دی تھی، دونوں راستے دیا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ بھی فجور بھی۔ اور اس کے بعد کتابوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے وجود میں ہم نے نشانیاں رکھی، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، زمین میں غور کرتا، دودھ میں غور کرتا، شہد میں غور کرتا، زمین سے نکلتے ہوئے سبزے میں غور کرتا، کائنات میں پھیلا دیا ہم نے، سورج میں، چاند میں، تاروں میں، کہیں نہیں غور کیا، اپنے ذات میں غور کرتا، کھاتا ایک راستے میں ہے، نکلتا 2 راستے میں ہے، کون ہے خالق فرق کر دینے والا؟ تو اس نے اپنا وجود بھی کھو دیا، کہیں بھی غور نہیں کیا، تو جتنا وقت دیا تھا سنبھلنے کے لیے پورا کا پورا نافرمانی بغاوت سرکشی میں خرچ کر دیا، لہذا یہاں کے پورے وقت کے مقابلے میں وہاں کا پورا وقت سزاؤں میں جائے گا۔ جس حساب سے انعام ہے سزا بھی اسی حساب سے ہے۔ یہاں کے 50 سال میں کام کرو اور وہاں کی ہمیشہ کی جنت میں رہ جاؤ، انعام کتنا بڑا ہے۔ ادنا درجے کا انعام یہ ہے کہ دنیا میں جو آدمی سب سے کمتر ہوگا مگر ایمان کا ذرہ ہوگا، جب وہ جنت میں جائے گا تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اس کو ملے گی، اتنا بڑا انعام ہے، تو سزا بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھا ایک نماز کا ثواب مکے میں 1 لاکھ کے برابر ہے، اور غلطی کیا تو سزا بھی اسی لحاظ سے۔ جو انسان جس بڑے مقام سے فائدہ اٹھاتا ہے زیادہ اٹھا لیتا ہے، اور وہاں گھاٹا ہوتا ہے تو بڑا گھاٹا ہوتا ہے۔ اس لیے کفر اور شرک اللہ کے پاس ناقابل معافی جرم ہے، اور یہاں کی پوری حیات کفر میں گزری، اس لیے وہاں کی پوری حیات سزاؤں کی مستحق ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی ساری مخلوق اللہ کی مملوک ہے، وہ اپنی مملوکہ شے میں جو چاہے فیصلہ کرے، کسی حال میں ظلم کا اطلاق اس پر ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ عادل ہے اور ہمیشہ منصف ہے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، نہیں پکارتے ہیں وہ لوگ مگر مؤنث، چند نام ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ سب بتوں کے نام ہیں، سب نسوانی نام ہیں۔ کوئی مر گیا اس کا مجسمہ بنا دیا، اس کی پوجا شروع کر دی اور اس سے محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ وہ خدا بن گیا، اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ جمع ہوتے ہوتے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت ایسے ہی جمع ہو گئے۔ یہ کتاب ہے قصص النبیین، نبیوں کے قصے، اس میں لکھا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی شروع کیسے ہوئی، بت پرستی۔ آدمی جانتا ہے کہ یہ بت ہے، یہ پتھر ہے، اٹھا کے رکھتا ہوں، اٹھا کے لاتا ہوں، مکھیاں ہکالتا ہوں، کتا پیشاب کیا تو اس کو مارنا پڑتا، یہ بولتا نہیں، سنتا نہیں، نفع ضرر کا مالک نہیں، پھر بھی جوڑتا ہے ہاتھ۔ تو کہاں شروع ہوا؟ یہ شروع کیسے ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کسی بڑے آدمی کا، گھر کے بڑے فرد کا انتقال ہو گیا، اب سب رو رہے ہیں، چلا گیا۔ شیطان مسکین شکل بنا کر آ کے بولتا ہے دیکھو رونے سے کام نہیں چلتا، یہ بزرگ تمہارا چلا گیا نا،
بہتر یہ ہے کہ اس کی ایک شکل بنا لو، اس کو دیکھو، اس کی یاد آتی رہے گی، اس کی یاد لینے کا ایک ذریعہ ہے، بناؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نانا کی شکل بنا دیا۔ وہ شکل روزانہ دیکھتا، تصور میں لاتا، کہا دیکھو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر کہتا ذرا ان کی عزت تو کرو، تمہارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کیسے عزت کرنا؟ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سونگتا نہیں۔ کہا کم سے کم پھول چڑھاؤ، پھول چڑھا دیا، خوشبو لگا دیا، اس کو اونچے مقام پہ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ جب ملتا ہے تو عقیدت کا اظہار کرتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، سینے پہ رکھتا ہے، بلائیں لے کے چومتا ہے، سب سکھایا۔ دھیرے دھیرے ایک بزرگ گیا، اس کا مجسمہ، دوسرا بزرگ گیا، تیسرا مجسمہ، آہستہ آہستہ بزرگ جاتے گئے اور ان کی شکلوں کا مجسمہ بنتا چلا گیا۔ اس طرح ہوتے 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 کوئی بڑا آدمی گیا، صاحب ثروت و دولت، تو بڑا مجسمہ آ گیا۔ اس طرح 360 خداؤں سے خانہ کعبہ بھر گیا، بیت اللہ کو لوگوں نے بھر دیا۔ اسماعیل کی شکل کا مجسمہ، ابراہیم کی شکل کا مجسمہ، اسماعیل کے ہاتھوں میں ترکش کا تیر رکھا، اس سے فال نکالتے، اونٹ ذبح کرتے، بولتے آنکھ بند کرو فال نکالو، تیر نکالتا اندھیرا آنکھ بند کر کے۔ ایک تیر نکلا، اس پہ لکھا ہے نو، مطلب لا، تمہارا کوئی حصہ نہیں، تو حصہ ان کا غائب۔ پیسہ برابر دیا، حصہ غائب۔ کسی میں نکلا ہے اثنین، 2 حصہ، ان کو دوہرا حصہ ملے گا، اس کا حصہ انہوں کھا گئے۔ جوا شروع ہوا یہاں سے۔ اس کو قرآن نے کہا والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہا قرآن نے۔ تو ان سے جوا کے کھیلتے، پانچوں کا کھیل کھیلتے، تو ہر بزرگ کی شکلیں بنتی گئیں، انبیاء کی شکلیں بنتی گئیں۔ یہ بڑے بڑے بت جو تھے، ان صفا والمروہ، صفا پہ ایک تھا، مروہ پہ ایک تھا، یہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ بتوں کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا یہاں بت تھے، اب ان کا طواف کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے کہا پہلے بت تھے، اب نہیں ہے، اب کوئی حرج طواف کرنے میں نہیں ہے۔ آیت آ چکی ہے پیچھے دوسرے پارے میں۔ خلاصہ بحث یہ ہوا کہ اس طریقے سے عظمت کے بہانے سے، تقدس کے بہانے سے اور بزرگوں کی یاد دہانی کے بہانے سے شرک کو داخل کر دیا۔ شرک یہاں سے آیا۔ اسی لیے اسلام میں نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہاں 30 نبی جھوٹے پیدا ہوں گے جو کذاب اور دجال ہوں گے، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اس شریعت کے اندر جو جھاڑیاں تھیں جہاں سے خطرہ تھا، ان جھاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ پہلے مجسمے بنانا جائز تھا، شکل بنانا درست تھا، اب نہیں درست ہے۔ سلیمان کے زمانے میں بڑے بڑے مجسمے بنانا جائز تھا۔ شیطان اور غواصی کرنے والے شیاطین سے انہوں نے کام لیا۔ 22واں پارہ سورہ سبا اٹھا کر دیکھیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ شیاطین سے کام لیا کرتے تھے۔ کون کون سے کام لیا کرتے تھے؟ من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، یہ سب ان کے افعال نقل کیا قرآن نے۔ بڑے بڑے ڈیشے بنواتے، مجسمے بنواتے بڑے بڑے، اور پتھروں کے بناتے بھگونے بڑے بڑے، کٹورے وغیرہ، یہ سب بنوایا۔ خود بیت المقدس کی تعمیر کروایا، اور سمندروں میں گھسا کر غواصی کروا کے موتی نکلوایا، پورا بھر دیا ہیرے جواہرات سے۔ بخت نصر نے حملہ کیا، لوٹ کے لے کے چلا گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اس زمانے میں مجسمہ جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ فوٹو حرام ہے۔ جس گھر میں آئے گا فوٹو، شیاطین آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس دروازے سے پھر آہستہ آہستہ وہ شرک کا زمانہ آ سکتا ہے۔ نبی نے سوراخ بند کر دیا ہے۔ ایک دو وجہ نہیں ہے، کئی وجہ ہے۔ تو شرک کہاں کہاں سے آیا، کیسے کیسے آیا، سب اللہ نے بند کر دیا ہے، اس امت کے لیے بند کر دیا ہے۔ اسی میں سے ایک سوراخ اور ہے، سجدہ تعظیمی کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، 11 کوكبا، 11 تارے، سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔
قریب قریب 30 اور 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ یوسف بادشاہ بنتے ہیں. تفصیل پڑھنا ہے، سورہ یوسف پڑھ لو. 30 سال کے بعد یوسف بادشاہ بنتے ہیں اور ماں اور باپ سامنے سجدے میں گرتے ہیں اور 11 بھائی بھی سجدے میں گر جاتے ہیں. کہا کہ میرے خواب کی تعبیر ہے. یہ سجدہ تعظیمی مصطفیٰ کی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وہاں جائز تھا. کہاں؟ یوسف علیہ السلام کے ہاں جائز تھا. یہ یہاں بند ہے، اور بند کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ شرک کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. قیصر اور کسریٰ یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، فارس کے اور ایران کے، روم کے. ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. فأنت أحق أن يسجد لك، آپ زیادہ حقدار ہیں. آقا نے فرمایا، لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کر لیں، لیکن میرے پاس گنجائش اس کی نہیں ہے. تو صحابہ جیسے چاہنے والے نبی جیسے محترم شخصیت کو سجدہ نہیں کر سکے، شوہر کو عورت سجدہ نہیں کر سکتی، اسی لیے کوئی اپنے ماں اور باپ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے یہاں سے. منع کیا اللہ کے رسول نے اس کو. ایک صحابی آئے، بڑے ادب سے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور سفر کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے. آقا نے کہا، حول حالک، پہلے حالت درست کرو. حول حالک، پہلے اپنی حالت چینج کرو. لا تقوم عندی کما تقوم عند اللہ فی الصلاۃ، جیسا نماز میں کھڑے ہوتے ہو اللہ کے سامنے ویسا میرے سامنے مت کھڑے ہو. نبی کو یہ برداشت نہیں تھا کہ میرے سامنے میرا صحابی ایسا کھڑا ہو جس کا اللہ کا حق. لا تقوم عندی کما تقوم عند اللہ فی الصلاۃ، یہ شرک کا دروازہ ہے. تو ادب سے، تعظیم سے رکوع سجدہ کرنا یہ نہیں ہے ادب. ان کی اطاعت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کا حکم ماننا. اور حکم ماننے کو خود اللہ نے واضح کر دیا سورہ لقمان پارہ 21 کے اندر. ماں باپ کا حکم مانو، اگر وہ مشرکہ ہیں تب بھی ان کا حکم مانو، لیکن حکم ماننے کی لمٹ اور حد یہ ہے، اگر وہ تم کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت اب نہیں کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں دستور کے موافق ان کا لحاظ کرتے ہی رہنا، کھلانا پلانا سننا. تو ماں باپ کی عظمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حق ان کو دے دیں، نبی کا حق ان کو دے دیں. کسی مخلوق کی اطاعت وہاں جائز نہیں ہوتی جہاں خدا کا حکم ٹوٹ جاتا ہو. یہ سب راستے ہیں شرک کے دخول کے، اسلام کے اندر منع کر دیا ہے. تو سجدہ تعظیمی ہو یا تعبدی ہو، مصطفیٰ کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ابو بکر صدیق سجدہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جائز نہیں، گنجائش نہیں ہے اس کی. تو جتنے لوگوں کو پکارتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ بزرگوں کے مؤنث نام تھے. وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے ہیں وہ مگر شیطان کو جو کہ سرکش ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. جب ان بتوں کو کوئی پکارتا ہے تو در حقیقت ان کی آواز نہیں ہوتی، شیطان کی آواز ہوتی ہے. شیطان کبھی کبھی اپنی آواز ملاتا ہے آپ کی آواز کے ساتھ. بعض واقعات ہیں قرآن کریم میں ان کو چھیڑتے ہوئے خود ڈرتا ہوں، یا اللہ اس کا مطلب کوئی اگر غلط سمجھا تو گمراہی کا سبب میں بن جاؤں گا، اور مجھے بھی اپنی قبر میں اس کا جواب دینا پڑے گا. سورہ نجم پارہ 27 جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ آیت جاری ہوئی
تو تمام کے تمام لوگ سجدے میں گر گئے. مشرکین مکہ اور کافر سب سجدے میں گر گئے سوائے ایک بوڑھے کے. اس بوڑھے نے مٹی اٹھایا اور سر کو لگا لیا, کہا یکفی, مجھے یہی کافی ہے. اتنا غرور تھا کہ نہیں جھکا, اٹھا کے مٹی لگا لیا. مگر سوال یہ ہے اس صورت پر کیوں سجدہ سب نے کر لیا؟ مشرک تھے. قرآن کریم کی آخری آیت کیا ہے سورہ نجم کی؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, سجدہ کرو اللہ کو, بندگی کرو اللہ کی. سب سجدے میں گر گئے, بے ساختہ گر گئے. کیوں گرے؟ مومن تو حکم الہی پر گر گئے, لیکن مشرکین کیوں گر گئے؟ لکھا ہے شارحین مفسرین نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان پر شیطان نے اپنے الفاظ ایسا کہا کہ جا کے خلط ملط ہو گئے, اور وہ الفاظ نقل کیا ہے, تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا, تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا. یہ بت جو بڑے بلند ہیں ان کی شفاعت اللہ کے ہاں مقبول ہے. گویا بتوں کی مدحت ہوئی, تعریف ہوئی, اس واسطے سب سجدے میں گر گئے. پھر اللہ نے ان لفظوں کو منسوخ کیا, لوگوں کے ذہن سے دور کیا. فَيَنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, سورہ حج کے الفاظ ہیں. فَيَنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, شیطان نے جو القا کیا تھا اللہ نے اس کو منسوخ کیا اور ذہن سے فراموش کر دیا. سورہ حج پارہ 17 یہ الفاظ تلاش کریں, ڈھونڈیں اس میں. فَيَنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, تو القائے شیطانی اتنا اہم ہے کہ اس موقع پر آ کے اس نے گربنڈ کر دیا. سب سجدے میں گر گئے خوش ہو کر کے کہ بتوں کی ہمارے تعریف کر دی گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیطان جو مردود ہے جب کہیں ایسا موقع آتا ہے تو پوری طاقت لگا دیتا ہے. اسی واسطے حکم یہ ہے کہ جن جن جگہوں میں شیطان کی بندگی کا اندیشہ ہے تم قریب مت جاؤ. دیکھو فجر کی نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں موحد ہو کر, لیکن حکم یہ ہے اگر دن نکل رہا ہے تو مت پڑھو, ٹھہر جاؤ. کیوں؟ شیطان جب دیکھتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور کچھ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں, آتش پرست بھی ہیں اور سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں, تو اپنے سینگ وہاں گاڑ دیتا ہے, لوگوں سورج کی نہیں میری کرو. اس کو ہم وہاں سے بھگا نہیں سکتے, لیکن اللہ کے حبیب نے ہم کو آگاہ کر دیا ہے اس وقت سجدہ مت کیا کرو. تم سجدہ خدا کو کریں گے لیکن تمہارا یہ سجدہ مشکوک ہوگا کہ خدا کو ہے, کہ سورج کو ہے, کہ شیطان کو ہے. یہی حال ہے سورج کے ڈوبنے کے موقع پر, شیطان کی وہاں سینگ آ جاتی ہے, رسول نے منع کر دیا وہاں سجدہ مت کرو. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ من مانی عبادت نہیں چلتی, وقت بھی من جانب اللہ متعین ہے, طریقہ بھی من جانب الرسول متعین ہے, رکعات کی تعداد بھی متعین ہے. ہم 3 کو 4 نہیں کر سکتے اور 3 کو 2 بھی نہیں کر سکتے. جیسا حکم جیسا دیا ہے نبی نے اس میں کسر کمی زیادتی کچھ بھی ہم کرنے پر قادر نہیں ہے. کوئی کرتا ہے تو شیطان کی اتباع ہوتی ہے. فجر کا پڑھنا, دن نکلنے سے پہلے اٹھنا بہترین عبادت معلوم ہو رہی دیکھنے میں. ابھی 5 منٹ پہلے جائز تھی, دن نکلنے لگا اب ناجائز ہو گئی. کیوں؟ یہ رسول کے حکم کے خلاف ہونے کی وجہ سے. دن ڈوبنے سے ذرا پہلے عصر کی نماز فرض تھی, دن ڈوبنے لگا منع کر دیا. اب پڑھے گا تو نفس کی اتباع ہوگی, شیطان کی خواہش پوری ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. ایک تو ہے اخلاص اللہ کے لیے ہونا, دوسرے ہے اس احسان جس میں کیا ہو, نبی کے طریقے پر ہو, طریقہ بھی مصطفیٰ کا ہو. اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے تو آدمی پھنس جائے گا. ان دو باتوں کو نوٹ کریں آپ, آگے بحث آ رہی ہے. فرمایا لعنہ اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے. کس پر؟ شیطان پر. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ بھی ملعون ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ شیطان وہی کام کرے تو ملعون, اس کے تمام ساتھی وہی کام کریں تو بچ جائیں لعنت سے, نہیں ہو سکتا. یہ
اللہ کی اس پر لعنت ہے اور جو اس کے ساتھ رہے گا اس پر بھی لعنت۔ وقال لأتخذن، اور شیطان نے کہا لأتخذن، میں لے لوں گا، ضرور لے لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ متعینہ۔ کیسے لوں گا؟ 5 شکلیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اضلال، گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو ہوسیں دلاؤں گا، امنینہم، آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، انعام چوپائے، آذان اذن کی جمع ہے کان، فَلَيُبَتِّكُنَّ، چیریں گے، چوپایوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ یہ سارے کام شیطان کے حکم سے انسان کرتا ہے۔ کس کی رپورٹ ہے یہ؟ اللہ کی۔ شیطان حکم دیتا ہے باقاعدہ، اور اس کے حکم سے یہ بندے اتنے کام کرتے ہیں۔ پھر دیکھ لو آپ، اپنا حصہ کیسے وصول کروں گا؟ اپنا حصہ کا مطلب میں جہنم میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کیسے؟ اتنے کام کراؤں گا، کام کرائے بغیر ساتھ کوئی دے کر نہیں جائے گا۔ کرو، قوت لاؤ، دماغ اللہ کے دیا ہوا ہے، عقل سلیم ہے، استعمال کرو، بولو وہ شرک کون سا ہے؟ جسم انسانی میں جو جبین ہے، جس کا نام پیشانی ہے، یہ اللہ نے فرمایا یہ میرا اپنا حق ہے۔ اس جبین اور پیشانی پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا حق ہے۔ بندوں کے جتنے صفات ہیں، ان صفتوں کو اللہ میں جوڑنا یا اللہ کی جو صفتیں خاص ہیں ان کو بندوں میں لانا، یہ شرک جلی کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ کا علم ساری کائنات پہ محیط ہے، کسی اور کا علم اللہ کے علم کی طرح ماننا یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے۔ اللہ کا حکم ساری کائنات پہ چلتا ہے، کسی اور کا حکم اللہ کی طرح چلتا ہے ساری کائنات پہ، یہ ماننا یہ شرک فی الحکم کہلاتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے قلب مومن میں، اللہ کے برابر کسی کی محبت لانا یہ شرک فی المحبت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ساری کائنات مانتی ہے، اس حکم میں کسی کو برابر شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے صفات بندوں میں، مخلوقات میں تلاش کرنا یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں جو خوبیاں انسانوں کی ہیں وہ لانا، مثلا محتاجی، انسان اولاد کا محتاج ہے، آپ کہیں اللہ کو بیوی ہے، اللہ کو بیٹی ہے، اللہ کو اولاد ہے، وہ کسی کی اولاد ہے، یہ سب شرک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اسی کوئی بیوی نہیں ہے۔ بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں، فرشتوں کو مان لیا لوگوں نے، اللہ کی بیوی ہی نہیں تو بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا باپ، کوئی کسی کا باپ نہیں۔ لہذا یہ حضرت عیسیٰ کو باپ کہنے والے، بیٹا کہنے والے، مریم کو ماں کہنے والے، فرشتوں کو بیٹیاں کہنے والے، یہ سب باطل فرقے ہیں، سب گمراہ ہیں، سب مشرک ہیں اسی واسطے۔ تو قرآن کریم کی آیت میں تلاش کرو، تتبع کرو کہ اللہ نے شرک کس کس کو کہا ہے۔ لفظ شرک کے معنی کیا ہیں؟ شرکت کے آتے ہیں، شین رے کاف شرک، جس کے معنی شرکت، کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو ملا دینا یہ شرکت کہلاتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں زمین و آسمان میں کس کا حکم چلتا ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے زمین و آسمان میں، سارا نظام اس کے حکم سے، رات اس کے حکم سے، دن اس کے حکم سے، تاریکی اجالا اس کے حکم سے، شمس و قمر کا نظام اس کے حکم سے، زمین سے نکلنا اس کے حکم سے، سارا کا سارا نظام۔ اب کوئی کہے نہیں فلاں کے حکم سے بارش ہوئی اور فلاں کے حکم سے غلہ نکلا
اور فلاں کے حکم سے تارا ڈوب کے نکلا، سب کا سب شرک کہلاتا ہے۔ اطاعت ساری مخلوق اللہ کی کرتی ہے۔ تو ملکیت میں کسی کو شریک ماننا شرک فی الملکیت کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے صفات بندوں میں اور بندوں کے صفات اللہ میں لانا، ڈھونڈنا، ماننا، یہ سب شرک کہلاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو وہ گمراہ ہوا، ضلال گمراہ ہوا، کیسا؟ بعیدہ، دور کی گمراہی، اتنی دور کی گمراہی کہ اس کو پلٹ کر پھر توحید پر آنا بڑا مشکل ہے، چلا گیا۔ اس لیے آدمی جب شرک کر دیتا ہے تو شرک کے وبال سے نہیں بچ پاتا، مرتے مرتے شرک پر مرتا ہے۔ کیوں؟ ایک راز ہے، جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکیوں میں یہ قوت رکھا اللہ نے کہ مزید نیکیوں کی توفیق ہوتی، اور جب برائی کرتا ہے تو اس کا وبال یہ ہے کہ مزید برائیوں کا موقع ملتا، برائی سے برائی کا راستہ کھلتا اور نیکی سے نیکی کی راہیں کھلتی۔ تو جب آدمی شرک کر دیتا ہے تو اس شرک کی بنا پر راستہ برائی کا کھل جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے سورہ زخرف میں کہ جو رحمان کی یاد سے الگ ہو گیا شیطان کو ہم مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن کے بھٹکاتا رہتا ہے۔ الفاظ نوٹ کرو، جا کے دیکھو کھول کے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، 25واں پارہ سورہ زخرف۔ تو جو رحمان کی یاد سے غافل ہوا، شیطان مسلط ہوا، ساتھی بن گیا ہمیشہ کے لیے، اور وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کو خوب معلوم ہے میرا انجام تو جہنم ہے، اور ساتھ لے کے چلنا ہے ٹیم کو، پوری کوشش کر رہا ہے وہ۔ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا، نہیں پکارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے غیروں میں سے کسی کو مگر مؤنث کو، اناثا مؤنث۔ اس پر ایک اشارہ ہے، جتنے بت تھے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، ان میں جو بڑے بڑے بت تھے ان میں سے 5 کا نام قرآن نے بیان کیا ہے سورہ نوح کے آخری حصے میں۔ کیا ہے وہ؟ لات کیا ہے، عزا کیا ہے، منات کیا ہے؟ افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، یہ سب نام ہیں۔ یعوق و نصرا، یہ نصر ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ سب نام قرآن میں آئے ہیں۔ یہ اصل میں عورتیں تھیں، یا یہ جو نام ہیں یہ عورتوں کے نام تھے۔ دستور یہ تھا پہلے جب کوئی مر جاتا تو اس کے نام کا ایک بت بنتا، مجسمہ۔ وہ تو مر گئے، چلے گئے، ان کا تصور کیسے باقی رہے، یہ دیکھتے جاؤ، یاد آتی رہے گی، یاد کے لیے، یاد دہانے کے لیے، تذکر۔ تو لات بن گیا، عزا بن گیا، یغوث بن گیا، مرتے گئے بڑے بڑے بزرگ اور مجسمے بنتے چلے گئے۔ یہ آہستہ آہستہ کتنے ہو گئے؟ 360 ہو گئے، جن کو نبی نے اپنے چھڑی سے نکال کے باہر پھینکا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، پڑھتے گئے اور بت گرتے رہے، اٹھا کے پھینکتے رہے، سب صاف کر دیے گئے۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، نہیں پکارتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کو مگر چند زنانی نام، الا اناثا، اناث مؤنث سے بنا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے ہیں وہ مگر شیطان کو جو کہ مرید ہے، مرید نہیں مرید، اگر کوئی اس کو مرید پڑھ دے گا معنی بدل جائے گا۔ شیطانم مریدہ نہیں ہے، مرید نہیں، مرید۔ مرید کیا ہے؟ مردہ کے معنی سرکش، شیطانم مریدہ، ایسا شیطان جو کہ سرکش ہے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، تحدی کیا تھا۔ کیا تھا؟ بہت طویل میں سے ایک ٹکڑا یاد رکھ لو، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تم شاکر نہیں پاؤ گے، ناشکرا بنا دوں گا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی استعمال کرتے ہیں ہم، لیکن ان نعمتوں پر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، سب ناشکرے۔
اللہ نے خود کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شاکر بہت تھوڑے ہیں، سب ناشکر ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان رب کا ناشکرہ ہے، نعمتیں میری کھاتا ہے، سجدہ اوروں کو کرتا ہے۔ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، وجود میں عطا کرتا ہوں، تمام مانگنے والے سے وہ میں عطا کرتا ہوں، لیکن ہوتا کسی اور کا یہ۔ تو شیطان کیا ہے؟ یہ مرید ہے، سرکش۔ آگے خود فرمایا اللہ نے لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ شیطان مرید لعنہ اللہ، یہاں پر اسٹاپ تو ہے، گول دائرہ تو ہے، لیکن لکھا ہوا ہے لام رزور لا، جس کے معنی لا وقف علیہ، یہاں نہیں ٹھہرنا، ملا کے بولو شیطان مرید لعنہ اللہ، ایسا شیطان جو کہ سرکش ہے اور وہ ملعون ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے، رحمت کا مقام جنت ہے، اور جو ملعون ہوگا اس کا مقام جہنم ہے۔ لعنہ اللہ، یہ ملعون ہے، تو جو اس کا ساتھی بنے گا وہ بھی ملعون ہوگا، اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور کہا ہے شیطان نے رب کریم کے سامنے لا اتخذن، میں ضرور لے لوں گا، من عبادك، تیرے بندوں میں سے، من عبادك، عبد کی جمع عباد، تیرے بندوں میں سے لے لوں گا، کتنا؟ نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، متعین کیا ہوا، شیطان نے طے کر رکھا ہے، ہاں نشانہ مقرر کرتا ہے، ہمیں اتنے کو مارنا ہے، روز اتنا، تو ہفتے میں اتنا، تو مہینے میں اتنا، تو سال میں اتنا، تو جمع کرتا ہے، اس کا کوٹا مقرر کیا اللہ نے، کوٹا جس کو بولتے ہیں آپ اردو میں، آندھرا پردیش کا اتنا کوٹا، یو پی کا اتنا کوٹا، جو کوٹا ہم مقرر کر دینا، نشانہ یہ مقرر کر رکھا ہے، کوٹا مقرر کرنا بولتے ہیں، کتنا کوٹا ہے اس کا، کتنوں کو جہنم میں لے کے جائے گا، اس کا تو پروگرام یہ ہے کہ اکثر کو ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ فرمایا ہے کہ جو میرے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ہاں جو تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، خود تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے، لے کے جا جہاں جاتے ہیں، ہم تو بے نیاز ہیں تجھ سے بھی ان سے بھی، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جتنے تیرے ساتھ ہیں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، تیرے ساتھ ان کو بھی ڈال دوں گا، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہاں سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، آدم کو جنت سے بھٹکا کر نکلوایا، آدم اپنے نہیں تھے، ان پر زور چل گیا نا، شبہ ہو سکتا ہے آپ کو، فرمایا دیکھو ایسا نہیں ہے، بھٹکانے سے مراد یہ وقتی طور پر بھٹکانا مراد نہیں ہے، انجام کے اعتبار سے کیا کر لیا اس نے آدم کا، کچھ نہیں کر سکا، جنت سے نکلوانا یہ تو اللہ کا منصوبہ تھا، لیکن جنت سے نکلوانے کے باوجود آدم کو ایسا نہیں بھٹکا سکا کہ پھر جنت میں نہ جا سکیں، انجام کے اعتبار سے جنتی ہیں، وہ تو معصوم ہیں، تو وقتی بھٹکانا مراد نہیں ہے، وقتی تو کہیں بھی بشا نہیں، اس نے ہر جگہ آیا، یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہیں سید الانبیاء، کون ہے سید الانبیاء؟ محبوب رب العالمین ہے، دونوں جہان کے مالک ہیں اللہ، ان کے محبوب نماز میں کھڑے ہیں، آ گیا شیطان، بخاری کی روایت میں یہ ہے شیطان میرے سامنے آ گیا، یہ بھی نہیں کہ غافل تھے، سو رہے تھے، بے وضو تھے، کچھ بھی نہیں، نماز میں کھڑے ہیں دست بستہ اللہ کے سامنے، شیطان آ گیا اور پوری کوشش کے ساتھ میں نماز خراب کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، پیچھے ہٹ گیا، سلام پھرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ ہاتھ آگے پیچھے ہو رہا تھا آج نماز کی حالت میں، فرمایا ایک عفریت من الجن، بڑا دیو ہیکل نماز میں آ گیا تھا، اور میں نے چاہا کہ اس کو لے کے کھمبے میں باندھ دوں،
اور بچے اسے کھیلے راستے کے، لیکن سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو چھوڑ دیا۔ سلیمان کی دعا یاد آ گئی، کیا مطلب؟ سلیمان نے کہا تھا سورہ صاد پارہ 23 میں، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت، ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت دے دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، بے نظیر حکومت دے دے۔ دے دیا اللہ نے، کیوں؟ انک انت الوہاب، آپ بہت دینے والے ہیں۔ تو سلیمان کو حکومت تھی، جناتوں پر، شیاطین پر، دریاؤں پر، ہواؤں پر، سب مسخر تھے۔ اگر میں پکڑ کے باندھ دیتا، بچے کھیلتے مدینے کے، تو ان کی دعا پہ حرف آتا کہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو۔ ان کی دعا پر حرف آنا مجھے پسند نہیں تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کے سامنے شیطان آ گیا نماز کی حالت میں، ہم تم کدھر، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے نماز جو ہم پڑھتے ہیں جب جب جالی والی، یہ چلنے والے نہیں ہے۔ فٹافٹ فٹافٹ، شہر میں بھیڑ ہوگی، وہاں کام بہت ہوگا، یہاں تو سکون سے پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جن پر تیرا زور چل گیا وہ میرے بندے نہیں ہیں، وہ میرے نہیں ہوتے۔ چنانچہ شیطان نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ سورہ ابراہیم پارہ 13، جنت اور جہنم سے پہلے اسٹیج قائم ہوگا محشر کے میدان میں، اور شیطان اپنے اسٹیج سے بیان کرے گا۔ اس بیان کو اللہ نے نقل کر دیا ہے سورہ ابراہیم میں، پڑھ لو آپ بھی کھول کے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم۔ بس یہ ٹکڑا دکھانا ہے مجھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر تم کو میں نے دعوت دی، تم نے قبول کر لیا، آ گئے دعوت میں۔ کیوں گئے تھے دعوت میں؟ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم سے اللہ نے وعدہ کیا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور تم سے میں نے وعدہ کیا، فاخلفتکم، اب خلاف ورزی کر دیا۔ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا شیطان کا کام ہے، یہاں سمجھ میں آیا؟ لوگ سمجھتے ہیں وعدہ تو کیا تھا، وعدہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، آج کل وعدے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن وعدہ کو خلاف کر دینا شیطان کا کام ہے۔ مومن سے اللہ نے کہا ہے ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعہد، عہد پورا کرو، سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب سوال کیے جائیں گے۔ تو شیطان کا زور انشاءاللہ ان پر نہیں چلے گا جو اللہ کے ہو کے رہیں گے۔ آپ عزم کرو ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے، تاکہ شیطان کا زور نہ چلنے پائے۔ جان بوجھ کر گمراہی قبول مت کرو، ورنہ وہ اپنا حصہ لے کے جائے گا۔ وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، 118 نمبر کی آیت ہے۔ یہ رکوع پورا بہت اہم ہے اس معاملے میں، میں ضرور ایک حصہ لے کر جاؤں گا تیرے بندوں میں سے۔ کیسے لے کے جاؤں گا بتا دیا، راز فاش کر دیا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بھٹکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو امید دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم کروں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چیریں گے چوپائے کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بنائے ہوئی صورت کو بدل ڈالیں گے۔ یہ سب اس کے پلان ہیں، نقشہ ڈال کے رکھا ہے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور اللہ نے سب واضح کر دیا ہے، مگر یہ آیتیں ہم پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سنتے نہیں، بغیر سمجھے نکل جاتے ہیں۔ وہ بھی کب پڑھتے ہیں؟ رات میں تراویح میں سوتے ہوئے۔ دن میں کبھی پڑھو، آنکھیں کھول کے، دماغ کھول کے، شعور کے ساتھ پڑھو۔ شیطان کا پروگرام یہ ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ آیت نمبر 119 ہے، بہت اہم ہے۔ ٹائم ہو گیا؟ یہ آیت 119 نمبر کی آیت ہے، بہت اہم ہے۔ آپ لوگ بھی مطالعہ کر کے آئیے، اور انشاءاللہ میں بھی مطالعہ کر کے آؤں گا، پھر گفتگو کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ، تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے غافل ہیں
اور ہمارا دشمن کتنا شاطر ہے اور کتنا چالاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے مکر و فریب سے بچائے اور عمل صالح نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔